بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ اللہ تعالیٰ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ تسلیم شیخ پوری حافظ اللہ تعالیٰ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے زیر اہتمام آج کا عظیم الشان فقیر المثال شان تاجدار ختم نبوت پروگرام جو انتہائی کامیابی سے جاری و ساری ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر عزیز محترم جناب ابو بکر ارشد وزیر آبادی، ان کے برادران، اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے تمام بھائیوں کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام اکابرین کو کہ جن کی سرپرستی سے اور دن رات کی محنت سے یہ عظیم الشان بزم سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو مولانا ارشد وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، درجات کی بلندی کو ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن قائد یوتھ فورس پاکستان حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ رات دیر تک خطابات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات، یار آواز ویسی صحیح تھی، مولوی دا دور دور تو ہلوانا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، اپنا فائدہ سوچ دیو، مولوی دا بھی سوچیا کرو، اللہ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج کی اس بزم میں کیونکہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے اہل حدیث یوتھ فورس نے، تو یوتھ فورس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پیارے بھائیوں، نوجوان کسی بھی ملک و قوم و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کے بغیر نہ انقلاب ممکن ہے، نوجوانوں کے بغیر نہ ملک کے اندر اصلاح ممکن ہے۔ اگر ملک میں اصلاح چاہتے ہو، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو قرآن و سنت کا پابند بناؤ، نوجوانوں کو قرآن و سنت کے ذریعے اس ملک میں سال انقلاب کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، جس قوم کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوں، جس قوم کے نوجوان الحاد اور بے دینی کا شکار ہوں، جس قوم کے نوجوان شریعت سے ہٹ کر غیروں کے در کا شکار ہوں، یقین جاننے وہ معاشرہ کبھی بھی اصلاح نہیں پاتا۔ اگر
اگر چاہتے ہو اس پاکستان میں اصلاح ہو، اگر چاہتے ہو پاکستان میں محمد عربی کا دین آئے، اس کا واحد ذریعہ اللہ کی قسم ہے پاکستان کے غیور نوجوانوں تمہارا حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ملک میں 60% آج بھی نوجوان ہے، یہی سبب ہے دنیا کا کفر اگر اس کا ٹارگٹ ہے تو مسلمان نوجوان ہیں، اگر ان کا کوئی ٹارگٹ ہے پاکستانی نوجوان ہیں، کبھی فحاشی کے نام پر، کبھی بے حیائی کے نام پر، کبھی شرک کے نام پر، کبھی دلدار اور بڑے بڑے خوبصورت نعروں کے ذریعے وہ ملک پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے اور تمہارے لیے مشعل راہ ہے، میرے ابو بکر کی جوانی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے عمر کی جوانی تمہارے لیے اسوہ ہے، میرے عثمان کی جوانی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے علی کی جوانی تمہارے لیے نمونہ ہے، حسن و حسین کی جوانی۔ آؤ ضرورت ہے اسلام کا لبادہ اوڑھنے کی، ضرورت ہے اسلام کے پیغام کو اپنانے کی۔ اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کا مشن کیا ہے؟ ملک و ملت کے نوجوانوں کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، ملک و ملت کے نوجوانوں کو زنا بدکاریوں سے بچا کر ان کو حیا کا زیور پہنانا، ملک و ملت کے نوجوانوں کو شرک و بدعت سے بچا کر ان کو قرآن و سنت کا پابند بنانا۔ یہی سبب ہے عرش والے رب نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان نوجوانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے قرآن کریم میں تذکرے کیے۔ نوجوانوں کے تذکرے، کون سے نوجوان ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، کون سے نوجوان ہیں رب کی توحید کے لیے، کون سے نوجوان ہیں پیغمبر کی سنت کے احیاء کے لیے۔ اور سننا اللہ کی قسم ہے کفر تو چاہتا ہے تیرے نصاب تعلیم سے وہ دین کو باہر نکالے، کفر تو چاہتا ہے تیرے سکول کالج سے وہ دین کو باہر نکالے، کفر تو چاہتا ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دے۔ رب نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اخلاق کی آبیاری کے لیے، ان کو توحید و سنت کا متوالا بنانے کے لیے، ان کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کے لیے، ان کے دل میں رب کی محبت پیدا کرنے کے لیے رب نے تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب کہف ہے، سورہ کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ اللہ کے یہ ولی اور کون سے انہم فدیۃ، اور کراچی کے غیور نوجوانوں تیرا حق چوک و چرستوں میں کھڑا ہونا نہیں ہے، تیرا حق کسی بھی بے حیائی کی محفل کا حصہ بننا نہیں ہے، تیرے لیے رول ماڈل ہے اصحاب کہف کی زندگی ہے۔ انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان ہیں، 10 سے کم ہے، اور سننا اور اہلیان کراچی اور غیور مسلمانوں، غیرت مند نوجوانوں، اسلام کی محبت دل میں لیے بیٹھنے والوں، اسلام کی محبت کی خاطر مر مٹنے کا دم بھرنے والوں، یہ 10 سے کم ہے، تم تو لاکھوں میں ہو، یہ 10 سے کم ہے، تم تو کروڑوں میں ہو۔ 10 نکلے اپنے گھر سے رب کی محبت لے کر، رب کا پیار لے کر، رب کی عقیدت لے کر، رب کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے۔ کیا کہا؟ انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہتا ہے ایک ہی مقصد لے کے نکلے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے قبر کے نیچے، اور بولو قبر کے نیچے۔ اللہ کی قسم یہ نوجوان نعرہ لے کے نکلے ہیں، داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے،
ہے، حاجت روا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ نوجوان نکلے ہیں، آج بھی یوتھ فورس کے شہین و شہبال پورے ملک کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر اسی پیغام کو لے کر، اسی مدد کو لے کر، اسی طریقے کو لے کر، اور کائنات کے لوگوں، زمین بنائی رب نے، آسمان بنایا رب نے، پیدا کیا رب نے، خالق رب ہے، مالک رب ہے، داتا رب ہے، گنج بخش رب ہے، الہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا؟ جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولے رب کے علاوہ کوئی دوسرا داتا ہو سکتا؟ اور بولو داتا کون ہے، گنج بخش کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، سنو سنو نفع نقصان کا مالی کون ہے؟ یہ نوجوان اصحاب کہف ہیں جو اس فکر کو لے کے نکلے ہیں۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی قسم ہے یہ امت محمدیہ کے نوجوان تو نہیں سے، اور اس میں کوئی شک ہے کہ میرے نبی کی امت سب امتوں سے اعلیٰ ہے، سب امتوں سے۔ جب اللہ نے ان نوجوانوں سے پیار کیا ہے، سبب کیا تھا؟ وہ اللہ کی توحید کے لیے گھروں کو چھوڑنے والے، رشتہ داروں کو چھوڑنے والے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کرنے والے آج اسی مشن میں چلتے نظر آئیں گے۔ یوتھ فورس کے شہید و شہباد چلتے نظر آئیں گے، کبھی ختم نبوت کے نعرے، کبھی ناموس رسالت کے نعرے، کبھی ناموس صحابہ کے نعرے، کبھی اللہ کی عظمت کے نعرے، کبھی اس کے توحید کے نعرے، کبھی حدیث کی عظمت کے نعرے یہ میدان میں نظر آئیں گے۔ کبھی شرک کے خلاف، کبھی بدعت کے خلاف، کبھی فتنہ الحاد کے خلاف، کبھی فتنہ قادیانیت کے خلاف، کبھی فتنہ ہر فتنے کے خلاف کھڑے نظر آئیں گے۔ یوتھ فورس کے یہ نوجوان ہیں، انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کی بالا دستی کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ اسٹیج کی آواز کھولو یار، اس کو بند کرتے جا رہے، اسٹیج کی آواز کھولیں۔ حضرات نوجوانوں کا حق ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ کی قسم ہے تو نوجوان ہے، پیغمبر کی جوانی ہے، میرے پیغمبر کی جوانی کا عروج ہے، تیرا خون میرے نبی کے خون سے اعلیٰ نہیں ہے، تیرا خون ابو بکر کے خون سے اعلیٰ نہیں ہے، تیرا خون عمر کے خون سے اعلیٰ نہیں ہے، تیرا خون عثمان و علی کے خون سے اعلیٰ نہیں ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انشاءاللہ صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہی مسجد میں اسی مدد میں قائم ہے اہل حدیث یوتھ فور پاکستان۔ انشاءاللہ ہم تب تک یہ کوششیں جاری رکھیں گے جب تک اس ملک میں اسلام کا بول بالا نہیں کر دیا جاتا۔ اور بات کو ختم کروں، توجہ کرنا، حق ہے اللہ کی قسم ہے، قدم قدم پہ فتنے، کبھی الحاد کا فتنہ ہے۔ اللہ کون ہے ہمیں حکم دینے والا؟ یہ کافروں کے ملک کی بات نہیں ہے، آپ کا پاکستان ہے جہاں پہ یہ تحریک ہو رہی ہے۔ اللہ کون ہے جو ہمیں کہے؟ سرخ انقلاب کے نام پر جو پچھلے دنوں فحاشی اور یعنی کا سیلاب کرم تھا، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ برملا طور پر پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، تجھے پتا نہیں؟ برملا طور پر صحابہ کو گالی دی جائے، ماں عائشہ کو برا کہا جائے، اہل بیت پہ تبرہ کیا جائے، تجھے پتا ہی نہیں؟ جگہ جگہ رب کے شریک بنے بیٹھے ہیں، سجدے ہو رہے، رکوع ہو رہے، تیرا حق ہے،
کی قسم ہے چودھری خالد محمود ادری صاحب، مولانا نعمان اصغر صاحب، ابو بکر ارشد وزیر آبادی، یاد رکھنا سلمان بھائی ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم اپنی ذمہ داری کو بیٹھا یوتھ فورس کا حصہ بن، مرکزی جمعیت کے نظم کا حصہ بن، تیرا حق ہے۔ اور اللہ کی قسم شکریہ ادا کر ان کا جو ایسے پروگرام کر کے تجھے تیری ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہونا ہے نا، اللہ نے 5 سوال کرنے ہر بندے تھے۔ لا تزال قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افلح عن شبابه فیما ابلح۔ رب نے پوچھنا ہے تجھ سے مجھ سے، جوانی تھی کہاں پہ لگائی ہے؟ کیا کہے گا کراچی کا غیور نوجوان اللہ چوکوں میں کھڑا رہا؟ کیا کہے گا کلبوں کی زینت بنا؟ کیا کہے گا سینموں کی زینت بنا؟ کیا کہے گا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اپنی جوانی برباد کرتا رہا؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ تیری خیر خواہی ہے، آج بھی چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم ان نوجوانوں کو کوئی کام نہیں ہے، کیا طلب ہے؟ راتوں کو جاگ کر ختم نبوت کے اشتہار لگاتے ہیں، رب کی توحید کے ڈنکے بلند کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یوتھ فور کا ساتھ ہوگے، اور ہاتھ اٹھا کے بولو LAD یوتھ فور کراچی کا ساتھ دو گے، LAD یوتھ فور پاکستان کا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ جب تم نے یہ عزم کر لیا تو وقت دور نہیں ہے، اللہ کی قسم اس ملک میں صدا بلند ہوگی، رب کی توحید کی ہوگی، پیغمبر کی سنت کی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا جوانی کام میں لگائی، انشاءاللہ ہم کہیں گے اللہ دن رات کے سفر، دن رات کی محنتیں تیری توحید کے لیے، پیغمبر کی سنت کے احیاء کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اللہ توحید کے لیے، توحید کی عظمت کے لیے، حدیث کی عظمت کے لیے ہم نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں اور جو بزرگ بیٹھے ہو، قابل عزت اور تکریم ہو، تمہارا حق ہے سرپرستی کرو ان نوجوانوں کی، مال خرچ کر ان پر۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ توحید و سنت کا نام لینا ممکن نہیں تھا، یہ کھڑے ہیں رب کی توحید کے لیے۔ تیرا حق ہے سرپرستی کر، مال کی ضرورت ہے مال دے، وقت کی ضرورت ہے وقت دے۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی میں نہ صحیح، ہماری زندگیوں کے بعد اس ملک میں گونجے گا تو رب کی توحید کا نعرہ گونجے گا انشاءاللہ۔ اس ملک کا مقدر توحید ہے، اس ملک کا مقدر اللہ کا حکم ہے، اس ملک کا مقدر پیغمبر کی رسالت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے ہم نے ہر دور میں ہر فتنے کا سنو، رب کی قسم ہے یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، کبھی مالیاتی امور کی صورت میں قادیانی مسلط ہو رہا ہے، کبھی کرتارپور بارڈر کی صورت میں قادیانی مسلط ہو رہا ہے، کبھی اخباروں میں اشتہار دے کر قادیانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سیاست کا ایشو نہیں، ایمان کا ایشو ہے، ایمان کا۔ سیاست مقصود نہیں ہے، اللہ کی قسم کالی کملی والے کی ختم نبوت کا ایشو ہے۔ وہ کون تھے؟ حبیب بن زید، نوجوان تھے نا، محبوب نے بھیجا ہے، محبوب نے ایلچی بنا کر مسلمہ کذاب کے پاس، اور سنو یہ بھی نوجوان تھا، تم بھی نوجوان ہو، اور تیری جوانی رب کی توحید کے لیے گزرنی چاہیے، پیغمبر کی سنت کے احیاء کے لیے گزرنی چاہیے۔ حضرت حبیب بن زید
مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، اس نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد، اور ذرا درود یار پڑھو، اور درود والے تو تم ہی ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ پڑھو درود صلی اللہ ہو، اور پھر پڑھو صلی اللہ ہو، ہیٹرک کر لو، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر کی نبوت کے بارے میں مسیلمہ کذاب نے پوچھا تو گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہتا انا اشہد، تم بھی کہو انا اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہائے، اور یہ عقیدہ ہے ختم نبوت کی حقیقت ہے، نوجوان صحابہ کا کردار ہے۔ اللہ کی قسم اپنی ذمہ داری کو پہچان، تیرا حق ہے، تو اہل حدیث ہے، تو ختم نبوت کا وارث ہے، تو ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی حدیث آئے، کوئی بغداد جاتا ہے، کوئی بریلی جاتا ہے، کوئی دیوبند جاتا ہے، کوئی اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے، اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ ختم نبوت کا وارث کیسے ہے؟ حدیث تو ہے مولوی نہیں مانتا، حدیث تو ہے شیخ نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں اس پہ ایمان لانا اہل حدیث کا کام ہے۔ اہل حدیث وارث ہے ختم نبوت کا، تیرا حق ہے۔ صحابی کہتے مجھے سنائی دی، اور بولو تیری بات سنائی دی۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا یہ گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے میں بہرا ہوں نہیں سنتا، 3 مرتبہ کہا۔ اور سنو اہل حدیث نوجوانوں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، سن اپنی ذمہ داری کو پہچان۔ رب کی قسم ہے، رب نے تجھے توحید دی ہے، رب نے تجھے سنت عطا کی ہے، صحابہ کا وارث تو ہے، تیرا حق ہے۔ اس نے جلاد کو بلوایا، جلاد آیا، اس نے کہا اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹو۔ اور نوجوانوں سنو، ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانیاں کیسی ہیں؟ ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹا ہے۔ تصور تو پیدا کر، کفر کا مجمع جمع ہے، ہاتھ کی انگلی کو کاٹا ہے۔ کاٹ کے جب خون کا فوارہ نکلا، اس نے کہا اب گواہی دیتا ہے کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ واہ حبیب بن زہد تیری عظمت پہ قربان جاؤں، یہ بھی تو نوجوان تھا نا، یہ بھی تو نوجوان تھا، اس نے بھی ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے۔ تو بھی نوجوان ہے، تیری بھی جوانی ہے، یہ بھی نوجوان تھا۔ خدا کا واسطہ ہے درد و تڑ پیدا کر اپنے دل میں، تو دنیا کی خاطر کس حد تک پہنچا، تیرا تو حق تھا۔ حضرت حبیب بن زید ہے، انگلی کٹ گئی، خون کا فوارہ نکلا، اس نے کہا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ واہ حبیب بن زید تو ختم نبوت کا پہلا شہید ہے۔ کیا کہا؟ انگلی کٹ گئی، خون نکل رہا ہے، اس نے کہا ڈر جائے گا۔ اس نے کہا مجھے تیری آواز سنائی دے رہی۔ جلاد کو کہا دوسری انگلی کاٹ، دوسری انگلی کاٹی، ہاتھ کاٹا، بازو کاٹا۔ کیا تصور ہوگا؟ ذرا احساس تو پیدا کر کیفیت کیا ہوگی۔ خون نکلتا جا رہا ہے، بازو کٹ گیا، حبیب اب گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یوتھ فورس کے نوجوانوں، تیرے اکابر یہ ہے، تیرے بڑے یہ ہیں،
اللہ کے فضل سے ہم ہیں. حضرت حبیب بن زید کا بازو کٹ گیا. پھر پوچھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیری بات تو مجھے سنائی نہیں دیتی کہ تو نبی ہے. دوسرا بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا, جسم کا انگ انگ کٹا اور انگ انگ گواہی دے رہا ہے. حضرت حبیب بن زید کہا میرے نبی نبی بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں. صحابہ نے قربانیاں دے کے اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے. اسی عقیدے کے لیے میرے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. علامہ شہید نے جان کا نذرانہ دیا ہے ختم نبوت کے لیے. اللہ کی قسم ہے ہمارے اکابر ہے علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد امیر ہے. کوئی فارم ایسا نہیں ہے جب نے ختم نبوت کی ترجمانی نہیں کی. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم وارث ہیں صحابہ کے مرض کے, ہم وارث ہیں صحابہ کے مشن کے. اور انشاءاللہ یوتھ فورس کے نوجوان ہمارے یہ بھائی چودھری خالد محمود ادریس صاحب کی قیادت میں جتنے بھائی ہیں, سنو حصہ بنو یوتھ فورس کے نظم کا حصہ بن. اللہ کی قسم ہے وقت کی ضرورت ہے. تنہائیاں چھوڑ دے, تنہائیاں چھوڑ دے. وہ بکری بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے جو جماعت کا حصہ نہیں ہوتی. وہ نوجوان کبھی داعش کا حصہ بنتے ہیں, کبھی تکفیری جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں جو جماعت سے الگ ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمیں اللہ نے بچایا ہے. سبب کیا ہے؟ ہم جماعت کا حصہ ہیں. اس سوچ کو ختم کر کہ جماعت کی ضرورت نہیں. جماعت کے بغیر کوئی بندہ مر جائے جہالت کی موت مرتا ہے, جہالت کی موت ہے. اپنے ٹریک سیدھا کر. اس جماعت اور بڑی بڑی جماعتیں اللہ کی قسم ہے کل کو کسی چیز کو حلال کہتی تھی آج حرام ہے, کل کو کفر تھا آج اسلام ہے. اللہ کے فضل سے مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ ہمیں کبھی بھی یو ٹرن لینا. سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارا دستور قرآن و حدیث کا دستور ہے. کبھی ہم اس دستور سے باہر نہیں نکلے. داعش آئی, بڑے بڑوں نے کہا بڑی بات ہے, ہمارے اکابر نے تب بھی کہا یہ فتنہ ہے, اسلام نہیں ہے. اور بڑے بڑے جو جذبات میں آ کر ان کا حصہ بنے آج منہ چھپاتے پھر رہے. اللہ کی قسم ہے ہم فخر سے کھڑے. سبب کیا ہے؟ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جس کی بنیادوں میں توحید و سنت ہے. انشاءاللہ ہم اس جماعت کا حصہ بن کر اس ملک میں سال انقلاب کے لیے قرآن و سنت کی بالا رسی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور آخری بات سن لو, آج ٹی وی پہ مذاکرے ہوتے ہیں, بات ہے ختم نبوت کی, اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں جی وہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو قادیانی نہیں کلمہ پڑھتے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے, ہم زکات دیتے ہیں وہ بھی زکات دیتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حکومتی ترجمان ہے اور آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکرے کر کے لوگوں کا عقیدہ برباد کر رہے ہیں. سلام ہے اس نوجوان کو, ابھی کل کی ویڈیو کل